واو اسٹوریز کے بارے میں پوچھا تو صبا نے ساری بات بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً بادشاہ کو ماریا کے غائب ہونے کی خبر دی۔ بادشاہ بھی یہ اعلان سن کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے ماریا کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ دوسری طرف جن ماریا کو اغوا کر کے غار میں لے گیا۔ ماریا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو غار میں پایا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو ماریا نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ غار کے کنارے ماریا کو پھول نظر آئے۔ ماریا بہت حیران ہوئی کہ یہاں بھی پھول اگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب کوئی بھی ماریا کو تلاش نہ کر سکا اور 2 روز گزر گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی ماریا کو تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ یہ اعلان ایک چرواہے نے بھی سنا مگر اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ شہزادی کو تلاش نہیں کر سکتا۔ چرواہے کا نام جمیل تھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا اور نہایت غریب تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن جب اپنی بکریاں لے کر جنگل کی طرف گیا تو اس کی کچھ بکریاں غار کی طرف چلی گئیں۔ وہ اپنی بکریوں کو جنگل میں تلاش کرتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ اچانک اسے ایک غار نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کوئی بکری غار کے اندر نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ غار کے اندر چلا گیا۔ اندر جا کر وہ حیران رہ گیا کیونکہ اندر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ دراصل جن ماریا کو باندھ کر اس کے لیے کھانا لینے گیا تھا۔ جمیل یہ دیکھ کر آگے بڑھا اور ماریا کی رسیاں کھول دیں۔ ماریا بہت خوش ہوئی۔ دونوں غار سے باہر آنے لگے تو ماریا کی نظر پھولوں پر پڑی۔ ماریا نے سوچا کہ کیوں نہ چند پھول توڑ لیے جائیں۔ ماریا نے پھول توڑ لیے۔ چند پھول توڑتے ہی جن وہاں حاضر ہو گیا۔ دراصل ان پھولوں میں ماریا کی جان تھی۔ جن نے ماریا سے کہا کہ اگر وہ اسے پھول واپس کر دے تو وہ اسے جانے دے گا، مگر ماریا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور ان پھولوں میں کوئی خاص بات ہے۔ اچانک ماریا کے ذہن میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان پھولوں میں جن کی جان ہو۔ ماریا نے سوچتے ہی پھول مسلے تو جن رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا، مگر ماریا نے یہ دیکھتے ہی پھولوں کی پتیاں علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ اچانک ہر طرف دھواں چھا گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں کوئی غار نہیں تھا۔ ماریا جمیل کو لے کر اپنے محل واپس آ گئی۔ بادشاہ نے چرواہے کو انعام دیا۔ ماریا نے ملکہ امبر سے معافی مانگی کہ آئندہ وہ ان کا کہا مانے گی اور شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے گی۔ ملکہ نے اسے معاف کر کے گلے لگا لیا۔